بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پے در پہ حملے ہو رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کوئی دن ایسا نہیں گزر رہا جہاں کسی نہ کسی ضلع سے افسوسناک خبریں ناموصول ہو رہی ہوں، جہاں پہ کوئی نہ کوئی حملہ نہ ہو رہا ہو، جہاں پہ کوئی نہ کوئی ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ نہ ہو رہا ہو۔ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ ایک دور ہم نے ایسا دیکھا تھا ماضی میں 15-20 سال پہلے کہ جب قبائلی عمائدین کو نشانہ بنایا جاتا تھا، سرکردہ شخصیات کو نشانہ بنایا جاتا تھا۔ وہ سرکردہ شخصیات جو مختلف قبائل کی قیادت کرتے تھے، رہنمائی کرتے تھے، اور یہ لیڈرز میں شمار ہوتے تھے مقامی سطح کے اوپر۔ ملیٹنٹس نے چن چن کر ان کو مارا، اور یہ سلسلہ ایک بار پھر بڑھ رہا ہے خیبر پختونخوا کے اندر۔ اس معاملے پہ بات کرنی ہے۔ تیرا کے متاثرین ایک بڑے امتحان سے دوچار ہوئے ہیں۔ آج تاریخ ہے 12 جنوری، پیر کا دن ہے، لیکن جو معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کی جو نقل مکانی ہے، یعنی تیرا متاثرین کی، یہ 10 جنوری سے 25 جنوری تک ہوگی، اور اس تاریخ سے بہت پہلے سے یہ نقل مکانی جو ہے اس کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ پاکستانی طلباء کی ایک مناسب تعداد جو ہے یہ افغانستان سے واپس آ گئی ہے۔ اس میں کوششیں ہیں پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق خان کی، افغانستان کے اندر جو پاکستان کے سفیر ہیں ان کی، اور ظاہر ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے جو حکام ہیں اس حوالے سے ایک دوسرے سے رابطے میں تھے۔ ان سارے معاملات پر ہم بات کریں گے۔ لکی مروت میں ایک بہت بڑا جو ہے حملہ کیا گیا، ایک کارروائی کی گئی جس میں جانی نقصان جو ہے یہ پہنچا ملیٹنٹس کو، اور اس سے پہلے جنوبی ضلع میں ٹانک میں جو پولیس کی ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، اس میں 7 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ یہ پولیس کی بختر بند گاڑی تھی۔ بختر بند گاڑی کو محفوظ سمجھا جاتا ہے، جس پر گولی کا اثر نہیں ہوتا، لیکن اس کو بم سے اڑایا گیا ہے۔ شہید ہونے والوں میں SHO اسحاق مروت، شیر اسلم سپاہی، عبدالمجید ڈرائیور، ارشد علی سپاہی، حضرت علی سپاہی، احسان اللہ سپاہی یہ شامل ہیں۔ پہلے تعداد آئی تھی 5 اہلکاروں کی شہادت کی، پھر یہ 6 ہو گئی۔ بعد میں ایک زخمی نے مزید دم توڑا، اور شہداء کی تعداد جو تھی وہ 7 ہو گئی۔ اس حملے میں ایک راہگیر بھی جو ہے یہ شہید ہوا ہے۔ یہ راہگیر جو ہے ظاہر ہے کہ وہاں سے گزر رہا تھا اس علاقے میں، تو اس حملے کی یہ نظر ہوا ہے۔ یہ ایک بڑے حملوں میں اس حملے کا شمار ہوتا ہے۔ ٹانک آپ کو پتہ ہے جنوبی وزیرستان اور ڈیرہ اسماعیل خان کے بیچ کا ضلع ہے۔ یہ شورش زدہ علاقہ ہے۔ ماضی میں بھی یہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، ٹارگٹ کلنگ کے واقعات یا پھر اغوا کی وارداتیں ٹانک ضلع میں ہوئی ہیں، اور خصوصاً ٹانک ڈیرہ اسماعیل خان شاہراہ جو ہے اس پر اغوا کی متعدد وارداتیں ہو چکی ہیں۔ تو یہ APC پر یہ بم حملہ یہ بتاتا ہے کہ وہاں پر کس قدر پیٹرولنگ جو ہے پولیس کی یہ مشکل بنا دی گئی ہے۔ اب یہ بختر بند گاڑی میں یہ پولیس اہلکار سوار تھے، اتنی بڑی تعداد میں 5 یا 6 یا اس سے بھی زیادہ، چونکہ 7 افراد اس میں شہید ہوئے ہیں، 6 پولیس اہلکار اور ایک راہگیر ظاہر ہے کہ بختر بند گاڑی سے باہر تھا۔ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ DPO لکی مروت یہ مختلف چوکیوں کے دورے پر تھے، اور اسی راستے سے DPO نے بھی گزرنا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ جو صورتحال یہ جو دوسرا واقعہ DPO کے گزرنے کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں، یہ SHO کی گاڑی پر یہ بم حملہ ہوا ہے۔ یہ لکی مروت تانہ صدر کی حدود دراتنگ کے ساتھ یہ IED بم کا نشانہ بنی ہے یہ گاڑی، اور اس حملے میں تانہ صدر کے SHO رازق خان سمیت 3 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے اس واقعے میں، لکی مروت والے واقعے میں، کہ DPO لکی مروت چوکیوں کے دورے پر تھے اور اسی راستے سے انہوں نے گزرنا تھا۔ اسی جگہ پہ گزشتہ روز ایک وکیل کو بھی نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا تھا۔ بعد میں مذاکرات کے ذریعے اس کی رہائی جو ہے یہ یقینی بنائی گئی تھی۔ CTD خیبر پختونخوا نے 24 گھنٹوں کے دوران پشاور، خیبر، بنوں میں مختلف کارروائیاں کی ہیں، اور ان کارروائیوں میں 8 ملیٹنٹس کے مارے جانے کا
دعویٰ کیا گیا ہے۔ یہ ٹارگیٹڈ آپریشنز جو ہیں یہ اب ظاہر ہے کہ مختلف علاقوں میں ہوئے ہیں، اور اس میں جو بڑی تعداد بتائی گئی ہے، ایک تو جمرود خیبر کا علاقہ ہے، یہاں پہ پولیس پر حملے کی تیاری ناکام بنائی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ سی ٹی ڈی نے بروقت کارروائی کی، 3 ملیٹنٹس اس میں مارے گئے۔ بنو میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا، سہیل عرف سنگری اور اسماعیل عرف عثمان جو ہے یہ کمانڈر مارے گئے ہیں، اور اسی طرح مختلف دوسرے علاقوں میں بھی اس طرح کے حملے ہوئے۔ ایک جھڑپ آج اورکزئی ضلع میں ہوئی ہے، یہ کوہاٹ کے ساتھ بالکل متصل ہے، کوہاٹ اور کرم کے ہنگو کے بیچ میں، آپ کو پتہ ہے اورکزئی کا ضلع آتا ہے، اور یہ وہ قبائلی ضلع ہے کہ جس کی براہ راست سرحد افغانستان کے ساتھ نہیں لگتی۔ باقی تمام قبائلی جو اضلاع ہیں ان کی سرحدات، ان کی باؤنڈریز ملتی ہیں افغانستان کے ساتھ۔ تو یہاں پہ 3 نامی گرامی جو ملیٹنٹس ہیں یہ مارے گئے ہیں۔ اچھا، یہ جو سرکردہ شخصیات کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا ہے، گزشتہ ایک عرصے سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ شخصیات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، نامی گرامی علماء کرام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اسی طرح ایک میران شاہ کے علاقے درپا خیل منڈی میں، شمالی وزیرستان کا علاقہ ہے، ایک قبائلی رہنما ملک رحیم کو شہید کر دیا گیا ہے، لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے قریبی اسپتال پہنچایا گیا، اور اسی طرح بنو میں ایک واقعہ ہوا ہے، یہاں پر بھی بتایا گیا ہے کہ ایک نامی گرامی جو امن کمیٹی کے ممبر ہیں، سرکردہ شخصیت ہیں، ان کی گاڑی پر بارودی مواد کا دھماکہ کیا گیا۔ ملک سبیل خان نام ہے، یہ ملک سبیل خان جو ہیں اس حملے میں محفوظ رہے ہیں، تانا ٹاؤن شپ بنو کی حدود ہیں، یہ علاقہ دبک سید خیل، اس میں یہ امن کمیٹی کے ممبر ملک سبیل کی گاڑی پر حملہ کیا گیا۔ اس گاڑی کو جزوی نقصان پہنچا، لیکن ملک سبیل خان خوش قسمتی سے اس میں بال بچ گئے۔ یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ بھی امن کمیٹی قائم کی گئی ہے، اور امن کمیٹیوں کو بار بار ملیٹنٹ گروپس کی طرف سے وارننگز بھی دی جاتی ہیں، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ ملیٹنٹس اور جو حکومت یا سیکورٹی فورسز کے بیچ کی جنگ ہے اس سے آپ دور رہیں، لیکن امن کمیٹیاں ظاہر ہے کہ قائم کی گئی ہیں، لوگ اپنی حفاظت آپ بھی کرتے ہیں، اور جب کوئی حملہ ہوتا ہے تو یہ ہتھیار بھی اٹھا لیتے ہیں۔ ایسے متعدد واقعات رپورٹ کیے گئے ہیں، میں نے متعدد ویڈیوز میں آپ کو یہ ساری صورتحال بتائی ہے کہ کہاں کہاں پر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اور مقامی لوگ جب اس طرح کی صورتحال دیکھتے ہیں تو ایک تو ان کی تشویش میں اضافہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ تشویش میں اضافہ ان کی تشویش جو ہے بجا اس لیے ہے کہ یہاں پہ ایک خانہ جنگی کی سی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے، یعنی امن کمیٹیاں قائم ہیں، لوگ پہرا دیتے ہیں، اپنے علاقوں کی چوکیداری کرتے ہیں، پہلا رسپانس عام لوگوں کی طرف سے ملتا ہے، بہت سارے واقعات ایسے بھی ہوئے ہیں، بعد میں فورسز جو ہے یہ آتی ہیں، پولیس آتی ہے، اور پھر عام لوگوں اور فورسز شانہ بشانہ ملیٹنٹس کے خلاف لڑتے ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے کہ جس کے حوالے سے ہم روزانہ کی بنیاد پر یہ افسوسناک واقعات کا جو ایک تسلسل ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ بنو پولیس نے تانا ڈومیل کی حدود میں واقع ایک پولیس پوسٹ نالا کاشو پر ملیٹنٹس کا حملہ ناکام بنایا ہے۔ یہ گزشتہ رات کا واقعہ ہے، تقریباً 12:30 بجے مسلح ملیٹنٹس نے پولیس پوسٹ نالا کاشو پر مختلف اطراف سے شدید فائرنگ شروع کر دی۔ چوکی پر تعینات جو پولیس اہلکار تھے انہوں نے فوری طور پر پوزیشنیں سنبھالیں، جواب دیا۔ اس جھڑپ میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں آئی، لیکن یہ بتایا گیا کہ یہ جو حملہ تھا اس کو ناکام بنایا گیا۔ سوابی میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کی، مشہور ٹک ٹاکر خاتون رضوانہ عرف حسینہ پر نامعلوم موٹر سائیکل سوار نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں یہ حسینہ نامی ٹک ٹاکر جو ہے یہ جاں بحق ہو گئی ہیں۔ یہ صورتحال بتاتی ہے کہ حالات جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ہم افسوسناک واقعات اس طرح کے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ حالات درست سمت میں نہیں جا رہے۔ امن و امان کی صورتحال آپ دیکھیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا حکومت کا رسپانس اس حوالے سے کیا ہے۔ جنازے روزانہ کی بنیاد پر اٹھ رہے ہیں، اور لیکن قومی سطح کے اوپر یا
جو ہمارا مین سٹریم میڈیا ہے اس پر آپ کو سیاست کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا. ہمارا جو اصل مسئلہ ہے، ہمارا جو اصل درد ہے، وہ کہیں بھی آپ کو بیان ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. بہرحال سیاست اپنی جگہ، لیکن جو اس وقت صورتحال ہے، جیسے وادی عراق کے جو متاثرین ہیں وہ ایک بڑے امتحان سے دوچار ہیں. وہ جو اس میں بچے ہیں، عورتیں ہیں، ضعیف العمر افراد ہیں، اس شدید موسم میں، شدید سردی میں ان کو مشکل صورتحال کا سامنا ہے. ایک تو رجسٹریشن جو ان کی ہے، جس طریقے سے معاہدہ ہوا تھا وہاں پہ کہ 2.5 لاکھ روپے فی خاندان دیے جائیں گے، جس کا گھر آپریشن کے دوران مکمل طور پر تباہ ہو جائے اس کو 30 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے گا، جزوی طور پر جس کا مکان تباہ ہو جائے اس کو 10 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے گا. اب یہ بھی کہ ماہانہ ان خاندانوں کو 50,000 روپے بھی دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنی رہائش کا جہاں بھی وہ چاہیں بندوبست کر سکتے ہیں. ان کے لیے کوئی خیمہ بستی نہیں ہوگی، کوئی متاثرین کا کیمپ نہیں ہوگا. تو کچھ لوگوں نے پہلے سے بندوبست کر رکھا ہے رشتہ داروں کے یہاں یا کہیں کرائے پہ مکان وغیرہ. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو آگے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے. وہ نکل تو پڑے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم رجسٹریشن کر لیں، اپنے علاقے سے نکل جائیں اور پیسے وہ جو یکمشت 2.5 لاکھ روپے ہیں وہ وصول کر لیں، پھر بعد میں دیکھا جائے گا کہیں بھی ہمیں کرائے کا مکان مل جائے گا. یہ بہت ایک مشکل صورتحال ہوتی ہے جس کا اندازہ میں اور آپ بیٹھ کر یا بستروں میں بیٹھ کر یہ ویڈیو جب آپ دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں آپ کس سہولت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں بھی اندازہ نہیں لگا سکتا، آپ بھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ لوگ کس قسم کی صورتحال سے دوچار ہیں. لوگ بیمار پڑ رہے ہیں. اس پر ہم تفصیلی بھی بات کریں گے، میرے ساتھ جڑے رہیے. ایک خط کے حوالے سے بات ضرور کریں گے. صوبائی اسمبلی کی طرف سے کور کمانڈر پشاور کو ایک خط ارسال کیا گیا تاکہ سیکیورٹی کے حوالے سے بریفنگ دی جا سکے ممبران اسمبلی کو یا اس کمیٹی کو جو خیبر پختونخوا امن جرگے کے بعد قائم کی گئی. پچھلے دنوں آئی جی پولیس خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کو بلایا گیا تھا، طلب کیا گیا تھا، انہوں نے بریفنگ دی تھی. اب یہ کیا معاملہ ہے اور اس معاملے کی پیچیدگیاں کیا ہیں، اس حوالے سے اگلی کسی ویڈیو میں بات کریں گے. ویڈیو طویل ہو جائے گی. میرے ساتھ جڑے رہیے. میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجیے. اور ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ اس چینل کی، آپ کے اور میرے اس مشترکہ چینل کے ویوز جو ہیں یہ کم ہو گئے ہیں. یا تو اس چینل کو رپورٹ کیا جا رہا ہے یا پھر آپ کی محبت میں کمی آئی ہے. آپ نے کمنٹ کرنا بند کر دیا ہے، یہ بتانا بند کر دیا ہے کہ آپ کہاں سے، کون سے ملک سے اور کون سے شہر سے مجھے دیکھ رہے ہیں. کمنٹ ضرور کیجئے، اچھا ہے یا برا ہے کمنٹ ضرور کیجئے اور لائک کیجئے ویڈیو کو بھی اور چینل کو بھی. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ریچ بڑھے گی. چینل کی جب ریچ بڑھتی ہے تو میری اور آپ کی مشترکہ یہ جو آواز ہے یہ بہت دور تلک جائے گی. بہت شکریہ.